صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے، اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو خبر نہ تھی کہ آقا بھی تشریف لانے والے ہیں۔ صحابہ کرام اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذکر خیر کو شامل کر لیا تھا۔ کوئی ایک صحابی کہتا ہے کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ سب سے پہلے ان کو نبوت سے نوازا ہے اور صفی اللہ کے لقب سے نواز دیا۔ ان کو رب تعالیٰ نے صفی اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ صفی اللہ کا معنی ہے سب سے زیادہ چنا ہوا۔ کیا مطلب ہے؟ چنا ہوا۔ پھر کسی ایک صحابی نے کہا کہ رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بہت بڑا مقام، مرتبہ اور شرف عطا فرمایا ہے کہ رب کریم نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ خلیل کہتے ہیں دوست کو، وہ جو گھاٹا یار ہو، گھاٹا یار سب سے زیادہ گہرا یار ہو، گہری سنگت ہو، اسے کہتے ہیں خلیل۔ کہ رب تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا اپنا خلیل بنایا، اور اس کے علاوہ بھی ان پر شرف کیا کہ کئی انبیاء کا ان کو دادا بنا دیا، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح تذکرہ چلا گیا۔ کسی صحابی نے کہا کہ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہی مقام عطا فرمایا ہے کہ ان کو طور پر بلا کر اپنے کلام سے شرف عطا فرما دیا، بغیر کسی حجاب کے، بغیر کسی پردہ کے، بغیر کسی درمیانی رکاوٹ حائل کے، رب کریم نے ڈائریکٹلی بغیر حجاب کے اپنا کلام عطا فرمایا، گفتگو فرمائی کہ رب کریم نے ان کو اپنا کلیم بنایا ہے۔ اور صحابی نے کہا کہ رب تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ کیا ہی شرف عطا فرمایا ہے کہ ان کو اپنا روح بنا دیا، بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا رب تعالیٰ نے، بغیر باپ کے، اور ان کو نام عطا فرمایا روح اللہ کا، جس کا مطلب بنتا ہے اللہ کی روح، اللہ کی روح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹلی ان کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ تذکرے ہو رہے تھے، اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ ساری باتیں سنتے ہوئے تشریف لائے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سنا، سن کے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اسی مجلس میں بیٹھ گئے، اسی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب یہاں سے ایک نکتہ یہ ہے، علمی نکتہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یادگار میں منائی جانے والی محفل میں بیٹھنا یہ سنت مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کی محفل سجی گئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یاد کی محفل سجائی گئی، منعقد کی گئی، انعقاد کیا گیا، پھر اس محفل میں آنا، اس محفل کو سننا اور اس محفل میں آ کر بیٹھ جانا، یہ آمنہ کے لال کی سنت بن گئی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنت بن گئی۔ آپ جانتے ہیں کہ سارے کا سارا دین یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت مصطفیٰ سے ذرہ برابر بھی ہٹ کر نہیں ہے۔ اور اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا خطاب شروع کیا، فرمایا لوگوں سنو، جب قیامت کا دن آئے گا سب سے پہلے میری مزار انور کو کھولا جائے گا، میرا مزار پاک کھولا جائے گا، میں اٹھوں گا، ابھی جہان میں کسی کی قبر نہیں کھولی گئی ہوگی، میرا مزار کھلے گا۔ فرمایا میرے بعد میرے غلاموں کو اٹھایا جائے گا، ابو بکر اور عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے ارد گرد 70 ہزار فرشتوں کی جماعتیں ہوں گی، ہم اٹھیں گے، باقی ساری قبریں کھولی جائیں گی، حتیٰ کہ میدان محشر سج جائے گا۔ جب میدان محشر سجے گا، آقا نے فرمایا میرے غلاموں سنو، میدان محشر میں سب سے پہلے رب کریم جس کا کہنا مانے گا میں محمد مصطفیٰ ہوں گا، میں ہوں گا، میرا کہنا مانا جائے گا، میری سفارش قبول کی جائے گی۔ بلا فخرا، میں اس بات پہ فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا۔ پھر آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا میرے غلاموں سنو، جس کے لیے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ بھی میں ہوں گا، وہ بھی میں ہوں گا، اور سب سے پہلے جن کو رب کریم جنتی بنائے گا وہ بھی میں ہوں گا، میں جنت میں داخل ہوں گا، باقی ساری امتیں بعد میں جنت میں آئیں گی۔ فرمایا کل قیامت کے دن رب کریم جس بندے کو اپنی حمد کا جھنڈا عطا فرمائے گا، فرمایا وہ بھی تمہارا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ ہو۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ اپنی شانیں بیان کر دی، شانیں بیان کر دی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ لوگ ہم ساری امت مصطفیٰ، امت مسلمہ
اہل ایمان اہل اسلام جب محفل میلاد سجاتے ہیں تو اس میں کرتے کیا، اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہی کچھ ہوتا ہے نا، انبیاء کی شانیں بیان کی جاتی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، محفل بنی جاتی ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ بیٹھو، آ کر لوگ بیٹھتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شانیں سنتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اوصاف اور خصائل سنتے ہیں، اور ایک خطیب ہوتا ہے، خطاب کرتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شانیں بیان کرتا ہے۔ ارے اب ذرا اپنی محفل پہ غور کریں، اور اس محفل پہ غور کریں جو صحابہ کرام نے سجا رکھی تھی، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خطاب کیا۔ ارے آپ کا اور ہمارا میلاد منانا اور سجانا، یہ سارے کا سارا صحابہ کرام کے اس محفل کی سنت ہے، اور ہماری محفل میں خطیب کا خطاب کرنا یہ تاجدار کائنات کی سنت ہے، تاجدار کائنات کی سنت ہے۔ کسی حدیث سے ہٹ کر ہم نہیں ہیں۔ آپ کو مبارک ہو، خوشخبری ہو، آپ کا سارا عقیدہ سنت مصطفیٰ پہ رکھا گیا ہے، عقیدہ مصطفیٰ پہ رکھا گیا ہے، عقیدہ صحابہ پہ رکھا گیا ہے، عقیدہ ابوبکر صدیق پہ رکھا گیا ہے، حضرت عمر فاروق کے عقیدہ پہ رکھا گیا، حضور کے غلاموں کے عقیدہ پہ رکھا گیا۔ ہمارا مذہب بھی حق اور سچ ہے، ہمارا عقیدہ حق اور سچ ہے، اور ہمارا میلاد منانا بھی حق اور سچ ہے۔